سورہ آل عمران آیت نمبر 159 سے آج ہم پڑھ رہے ہیں 159۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما، پس اسی سبب سے، فبما پس اسی سبب سے یا اس کے ساتھ رحمت من اللہ، اللہ کی طرف سے، بس اللہ کی رحمت کی وجہ سے، لنتا آپ نرم طبع ہے، لنتا نرم طبع ہے، نرم دل ہے، لہم ان کے لیے، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ آپ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ان کے لیے نرم طبع ہیں۔ وَلَوْ، اور اگر، کنتا آپ ہوتے، فظًّا تند ہو، غلیظ القلب سخت دل، اور اگر آپ تند ہو اور سخت دل ہوتے، لن فدو تو ضرور بھاگ جاتے، من حولک، من سے، حولک آپ کے ارد گرد، آپ کے گرد سے، آپ کے نزدیک سے۔ فرمایا اگر آپ تند ہوتے یا سخت دل ہوتے، تند ہو سخت دل ہوتے تو یہ جو صحابہ کرام ہیں آپ سے دور ہو جاتے، آپ سے بھاگ جاتے۔ فاعفو، پس آپ درگزر کریں، معاف کریں، عنہم ان سے، پس آپ ان سے درگزر کریں۔ واستغفر لہم، واستغفر اور بخشش مانگا کریں، لہم ان کے لیے، اور ان کے لیے بخشش مانگا کریں۔ وشاورہم، مشاور اور مشاورت کیا کریں، ہم ان سے، اور ان سے مشاورت کیا کریں، فی الامر اہم کاموں میں، اور ان سے اہم کاموں میں مشاورت کیا کریں۔ فَإِذَا، پھر جب، عزمتا آپ پختہ ارادہ کر لیں، پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں، فتوکل تو بھروسہ کیا کریں، توکل کیا کریں، علی اللہ اللہ پر، تو اللہ پر توکل کیا کریں۔ انا بے شک اللہ اللہ یحب المحبت کرتا ہے المتوکلین توکل کرنے والوں سے، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی ہیں، خوبیاں بیان کی ہیں۔ فرمایا کہ آپ اللہ کی رحمت کی وجہ سے نرم دل ہیں۔ یہ جو آپ کے اندر نرمی ہے، نرم طبع ہے، نرم مزاجی ہے، یہ کس وجہ سے؟ یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو بندہ طبیعت کے لحاظ سے نرم مزاج ہوتا ہے، خوش اخلاق ہوتا ہے، نرم دل ہوتا ہے، یہ دراصل اس بندے پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ فرمایا آپ اللہ کی رحمت کی وجہ سے نرم مزاج ہے۔ پھر آگے فرمایا سخت مزاجی اور تندہی کی اللہ تعالی نے مذمت کی اور اس کا نقصان بیان کیا۔ فرمایا اگر آپ تندہو ہوتے اور سخت مزاج ہوتے تو یہ لوگ آپ سے دور بھاگ جاتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی سخت مزاجی، انسان کی ترش روئی، انسان کا سخت پن، یہ مخلوق کو اس سے دور کرتا ہے۔ نرم مزاجی سے، رحمت سے، نرم دلی سے مخلوق نزدیک آتی ہے، مخلوق آپ کے قریب ہوتی ہے، جبکہ سخت مزاجی سے مخلوق دور ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا یہ جو مخلوق آپ کے ارد گرد جمع ہے، جو صحابہ کرام آپ پر جان نچھاور کرتے ہیں، آپ کا لعاب مبارک زمین پر گرنے نہیں دیتے، آپ کا کھنکار مبارک زمین پر گرنے نہیں دیتے، اور آپ کا وضو کا پانی لینے کے لیے ایک دوسرے پر جھپٹ پڑتے ہیں اور لڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ ان کی آپ سے محبت، آپ کا ادب، آپ کے تعظیم،
یہ اس وجہ سے ہے، اس کا سبب اللہ پاک نے ایک بیان کیا کہ آپ نرم دل ہیں، رحیم ہے، کریم ہے، آپ کا خوش اخلاق ہیں، اخلاق کریمانہ کے مالک ہیں. اگر سخت دل ہوتے تو یہ آپ سے دور بھاگ جاتے. وعلیکم السلام جی. تو میں اگر یہ ہم سورۃ آل عمران آیت نمبر 159 کی تفسیر کریں، فرمایا اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ آپ سے دور بھاگ جاتے، یہ آپ کے نزدیک نہ آتے. تو انسان کی جو نرم مزاجی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں بہت سے دیندار لوگ ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، تبلیغ کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن مخلوق ان سے دور بھاگتی ہے، مخلوق ان کے پاس نہیں بیٹھتی. کس وجہ سے؟ کہ وہ شدت مزاج ہوتے ہیں، وہ تندہو ہوتے ہیں، زبان کے تیز ہوتے ہیں، بد مزاج ہوتے ہیں، مخلوق پر نرمی سے پیش نہیں آتے، مخلوق کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں. تو وہ مخلوق خدا چاہے دین کا نام بھی لیتے ہیں تب بھی مخلوق ان کے پاس نہیں بیٹھتی، کہ وہاں سے انہیں نرمی نہیں ملتی، رحم دلی نہیں ملتی، بلکہ سخت مزاجی اور تندہی ملتی ہے. تو اللہ تعالی نے یہ فلسفہ سمجھایا ہے کہ اگر مخلوق میں عزت بنانا چاہتے ہیں، ادب بنانا چاہتے ہیں، مقام قائم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر مخلوق کے ساتھ نرم دل ہو جائیں، مخلوق پر شفیق رحیم ہو جائیں. آگے فرمایا اے حبیب، یہ حضور کے حسائل، حضور کے اخلاق اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آداب سکھائے جا رہے ہیں. آگے فرمایا فاعف عنہم واستغفر لہم، کہ آپ ان کے لیے درگزر کیا کریں، آپ ان سے درگزر کیا کریں، کیونکہ آپ انہیں اللہ کی تعلیمات پہنچا رہے ہیں. ان میں آپ کے دشمن بھی ہیں، آپ کے دوست بھی ہیں. کسی کی بات آپ کو بلی لگے گی، کسی کا رویہ آپ کو اچھا لگے گا، اور کسی کی بات، کسی کا عمل، کسی کا قول سے آپ کو تکلیف پہنچے گی، اذیت پہنچے گی، رنج پہنچے گا. تو فرمایا اے حبیب، آپ ان سے درگزر کیا کریں. مبلغ اسلام کی، جو اسلام کا پرچار کرتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں، یہ سب سے بڑھ کر ان کی ذمہ داری ہے. سب سے پہلے ان کی ذمہ داری ہے، باقی ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ درگزر کریں، لوگوں سے درگزر کریں. کچھ لوگ آپ کے دوست ہوتے ہیں، کچھ دشمن ہوتے ہیں. رشتہ داروں میں بھی، گھر میں بھی، رشتہ داروں میں بھی کچھ دوست ہوتے ہیں، کچھ دشمن ہوتے ہیں، کچھ آپ سے محبت کرتے ہیں، کچھ حسد کرتے ہیں، جیلس ہوتے ہیں. تو جب حضور کو دشمنوں سے اور پرایوں سے، بیگانوں سے درگزر کرنے کی تعلیم ہے، تو اپنوں سے اپنے زیادہ حقدار ہیں کہ ان سے درگزر کیا جائے. اپنے زیادہ حقدار ہوتے ہیں، ہونے رشتہ دار زیادہ حقدار ہوتے ہیں کہ ان سے درگزر کیا جائے. فرمایا اے حبیب، آپ درگزر کیا کریں. اور آگے فرمایا واستغفر لہم، اور ان کے لیے استغفار کرتے رہا کریں، ان کے گناہوں کی بخشش مانگتے رہا کریں. اب یہ دیکھیے کہ حضور سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ ان کے لیے بخشش مانگا کریں، آپ ان کے لیے استغفار کیا کریں. کہ حضور کا استغفار کرنا امت کے لیے، لوگوں کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باعث رحمت ہو جاتا ہے، لوگوں کو نافرمانی سے بچا دیتا ہے، لوگوں کو کفر سے بچا لیتا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا. اب یہ حکم آپ کی ظاہری حیات مبارکہ میں بھی جاری تھا اور آپ کی باطنی حیات مبارکہ، روحانی برزخی حیات مبارکہ میں بھی جاری ہے. حضور قبر انور میں بھی، اپنی قبر انور میں بھی اپنے گناہ گاروں کو یاد رکھتے ہیں. ایک حدیث مبارک ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے. فرمایا میری حیات میں تمہارے مسائل پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، میری حیات مبارکہ میں تمہارے ساتھ جو بھی معاملہ پیش آتا ہے، تمہیں ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے وحی اترتی ہے، تمہارا معاملہ بیان ہوتا ہے. اور میری وفات، میرا وصال بھی تمہارے لیے بہتر ہے.
کہ اپنی وفات کے بعد جب میں تم میں سے کسی کا کوئی شر دیکھوں گا، برائی دیکھوں گا، تو اللہ کے حضور تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ تو حضور دنیا میں بھی مخلوق کے لیے مخلوق کی ہدایت کے حریص رہے، مخلوق کی ہدایت کے طالب رہے، اور مخلوق کو جہنم سے بچانے کے لیے دعائیں کرتے رہے، اپنی امت پر رحیم شفیق رہے، رؤوف الرحیم رہے۔ تو قبر انور میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فیوزات، رحمت، برکت، استغفار اسی طرح جاری و ساری ہے۔ پھر آگے فرمایا وشاورہم فی الامر، اور اہم معاملہ میں ان سے مشورہ کر لیا کریں۔ مشورہ کا مطلب ہے کسی اہم معاملے میں کسی سے رہنمائی طلب کرنا، رائے لینا، کسی سے رائے لینا، یہ مشورے کا مطلب ہے۔ تو فرمایا آپ ان سے مشورہ کر لیا کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ، کیونکہ آپ کو تعلیم ملتی ہے رب کی طرف سے، تو آپ کی ذات مبارکہ مشاورت سے بری تھی کہ آپ کے خود معلم اللہ تعالیٰ ہے، لیکن پھر بھی امت کو سکھانے کے لیے، امت کی تعلیم کے لیے، امت کی رہنمائی کے لیے، تاکہ امت کو آپ کی سنت مل جائے، تو فرمایا آپ ان سے عام معاملے میں مشورہ کر لیا کریں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ احد کے موقع پر بھی مشورہ کیا، غزوہ خندق کے موقع پر بھی مشورہ کیا، اس طرح بہت سے مواقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تاکہ انہیں اس کی تعلیم مل جائے اور وہ اپنی بھلائی کے لیے حضور کی سنت کے مطابق مشورہ کرتے رہیں، مشورہ کرتے رہیں۔ امت میں خیر پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر پانے کے لیے دو طرح سے رہنمائی کی گئی ہے۔ ایک مشورہ میں خیر رکھی گئی ہے، اور دوسرا استخارہ میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر پانے کے لیے یہ حضور نے، اللہ پاک نے امت میں یہ دونوں طریقے جاری فرمائے ہیں۔ ایک مشاورت کر کے آپ خیر تک پہنچ سکتے ہیں، اور دوسرا دعائے استخارہ کر کے اس سے بھی خیر تک پہنچ سکتے ہیں، خیر پا سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں اللہ اور اللہ کے رسول نے تعلیم دے دی یا امت کو مشورہ کے ذریعے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے المستشار مؤتمن، فرمایا جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت دار ہے، وہ امانت دار ہے، وہ کسی کو برا مشورہ نہ دے، کسی کے بارے میں کوئی اپنے دل میں کینہ رکھ کر، بغض رکھ کر، عناد رکھ کر، حسد رکھ کر کوئی اس طرح اسے مشورہ نہ دے جس میں اسے نقصان پہنچے۔ اگر تو اس سے جو مشورہ طلب کیا گیا اگر وہ اس بارے میں معلومات رکھتا ہے تو پھر مشورہ دے، اچھائی کا مشورہ دے، خیر کا مشورہ دے، کیونکہ وہ امانت دار ہوتا ہے۔ اگر اس میں خیانت کرے گا، اگر وہ اچھا مشورہ نہیں دے گا، جان بوجھ کر کسی کو نقصان پہنچائے گا، تو وہ بددیانتی کا مرتکب ہوگا، وہ خائن ہوگا، اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں مجرم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب آپ ان سے اہم معاملے میں مشورہ کر لیا کریں۔ سورۃ الشورى اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ ان صحابہ کا معاملہ آپس میں مشاورت سے طے پاتا ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں سیاسی نظام ہے اس میں بھی شورائی نظام ہے، شورائی نظام۔ یہ جو بنائی جاتی ہے قومی اسمبلی، پھر سینٹ، یہ سارا یہ کس بیس پر ہے؟ شورائی نظام۔ اور اسلام نے یہ شورائی نظام 1400 سال پہلے انسانیت کو عطا کر دیا تھا۔ 1400 سال پہلے انسانیت کو یہ شورائی نظام عطا کر دیا تھا کہ آپس میں مشاورت سے اپنے معاملات طے کریں، قومی معاملات، بین الاقوامی معاملات، انفرادی معاملات، یہ طے کیا کریں۔ یہ تو بعد میں مغربی جمہوریت یہ نکال رہی ہے، اسلام کے 600-700 سال بعد۔ وہاں تو پہلے جہالت تھی، جب اسلام کی تعلیمات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تعلیمات دے رہے تھے، ایک سیاسی نظام کی بنیاد رکھ رہے تھے، معاشرتی بنیاد رکھ رہے تھے،
معاشی بنیاد، مضبوط بنیاد قائم کر رہے تھے. اس وقت تو یورپ جہالت میں ڈوبا ہوا تھا. اس وقت تو یورپ جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، مغرب جہالت میں ڈوبا ہوا تھا. یہ سیاسی، معاشرتی، معاشی، سماجی، سوشل، اکانومیکل، پولیٹیکل، ایتھیکل، یہ کس نے گائیڈنس دی؟ اسلام نے گائیڈنس دی، اسلام نے ہدایت دی، اسلام نے رہنمائی کی. تو فرمایا، پھر آگے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ پختہ ارادہ کر لیں، پختہ عزم کر لیں، تو پھر اللہ پر توکل کریں. پہلے اسباب قائم کرنے ہیں، اسباب مہیا کرنے ہیں اپنے کام کے لیے، محنت کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے. جب پختہ ارادہ کر لینا ہے کام کرنے کا، تو پھر فرمایا اللہ پر توکل کر لیں. پھر کس پر؟ پھر اللہ پر توکل کر لیں. پھر اس کا نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیں. اللہ پر کامل بھروسہ کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا جو مقصد خیر پر آپ چل رہے ہیں. آگے فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، کہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ البقرہ، آل عمران میں بھی کہ اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتا ہے؟ محسنین سے. اسی طرح یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 146 اور 148، 146 اور 148 میں دونوں جگہ ہم پڑھ رہے ہیں واللہ یحب الصابرین واللہ یحب المحسنین. اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. صبر کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں. اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے، صاحبان احسان سے محبت کرتا ہے. اسی طرح فرمایا اللہ تعالیٰ توکل کرنے والے سے محبت کرتا ہے، جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، کامل یقین رکھتے ہیں کہ میں یہ محنت کر رہا ہوں، جد و جہد کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ اسے تکمیل تک پہنچائے گا. فرمایا اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب بندے ہوتے ہیں، وہ بھی محبوبوں میں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. اس کے بعد سورہ آل عمران آیت نمبر 160 اس میں فرمایا ان اگر ینصرکم اللہ، ینصرکم، ینصر وہ مدد کرے، کم تمہاری، اللہ اللہ. فرمایا اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے، فلا پس نہیں، غالبا کوئی غالب آ سکتا، لکم تم پر. فرمایا اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وَإِن اور اگر، وَإِن اور اگر، یحزلکم، یحزل وہ چھوڑ دے، بے سہارا چھوڑ دے، کم تمہیں، وہ تمہیں بے سہارا چھوڑ دے، فمن پھر کون ہے، ذلذی وہ جو، ینصرکم مدد کرے گا تمہاری، من بعدہ اس کے بعد. فرمایا اگر وہ تمہیں بے سہارا چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا؟ پھر اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ وَعَلَى اللَّهِ اور اللہ پر ہی، فَلْيَتَوَكَّلْ توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے، المؤمنون مومنوں کو، ایمان والوں کو، اور مومنوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اپنی مدد و نصرت اور اپنا دستے قدرت ہٹا دینا، ان دو حقیقتوں سے انسان کو، مومنوں کو آشکار کیا ہے. فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کسی بھی کام میں تمہارا مددگار ہو جائے، اس کی مدد تمہارے ساتھ ہو جائے، وہ تمہاری ہیلپ کرے، تو پھر کون ہے؟ تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، نہ تمہارے دشمن، نہ کوئی حاسد، نہ کوئی شریر، کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتا جب اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہو جائے. اور یہ کس صورت میں ہوگی؟ جب ہم اللہ کی مدد کو اپنے شامل کریں گے، اور وہ کس کے ساتھ ہوگی؟ توکل کے ساتھ، توکل کے ساتھ، اور اپنے کام کا آغاز اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرنے سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اللہ کے امر کے ساتھ، اس کے بھروسے پر،
اس کی طاقت سے، اس کی قدرت سے، تو پھر فرمایا تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، چاہے کوئی دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اور اگر وہ تمہیں بے سہارا چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد کون تمہاری مدد کرے گا؟ پھر اس کے بعد کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ جب وہ تمہیں بے سہارا چھوڑ دے، اس کی مدد تمہارے شامل حال نہ ہو، اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہو، اس کا فضل و کرم تمہارے شامل حال نہ ہو، اور وہ تمہارے ساتھ نہ ہو، تو پھر کون تمہاری مدد کرے گا؟ تو اس کا مطلب ہے اللہ کی مدد کے ساتھ ہی بندے کو کامیابی میسر آتی ہے، بندے کو باطل قوتوں پر غلبہ نصیب ہوتا ہے، شیطانی قوتوں پر، طاغوتی قوتوں پر غلبہ نصیب ہوتا ہے۔ اور اگر وہ چھوڑ دے تو پھر کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اہل ایمان کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے، اہل ایمان کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ اب یہاں بعض لوگوں کے یہ ذہنوں میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد حاصل ہونا، یا اہل اللہ اولیاء و صالحین، یا اہل ایمان سے مدد حاصل کرنا، کیا وہ اس کے خلاف تو نہیں؟ یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد وہ اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اللہ کی ہوتی ہے، اہل ایمان کی مدد اللہ کی مدد اور نصرت ہوتی ہے۔ ہاں، جو اللہ کے دشمن ہیں، جو شیطانی طاقتوں کے ہم نوا ہیں، دوست ہیں، وہ اللہ کی مدد میں شامل نہیں ہے۔ اہل اللہ کی مدد، اولیاء و صالحین کی مدد، صحابہ کرام کی مدد، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد، وہ اللہ کی مدد کے تابع ہوتی ہے، اللہ کی مدد کے تابع ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اذن دیا ہوا ہے، اذن دیا ہوا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد، اہل ایمان کی مدد اور رحمت وہ اسی وقت کسی بھی بندے کے شامل حال ہوگی جب اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، جب اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ یہ جدا نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات جدا نہیں ہے۔ جو لوگ جدائی کرتے ہیں، اس میں تفریق کرتے ہیں، وہ باطل پر ہوتے ہیں، وہ غلط راہ پر ہوتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اہل ایمان کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ظاہری اسباب بندہ اختیار کرے، اپنے معاشی ضروریات پوری کرنے کے لیے جاب کرے، ملازمت کرے، کوئی اپنا بزنس کاروبار شروع کر لے، جیسے بھی ہے، لیکن توکل کس پر کرنا ہے؟ توکل ان ظاہری اسباب پر نہیں رکھنا، توکل اللہ پر رکھنا ہے۔ بندہ محنت کرے، آگے اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ پر توکل کرے۔ مشکلات تکالیف آتی ہیں، لیکن جب بندے کا کامل بھروسہ ہو تو ساری مشکلات تکالیف دور ہو جاتی ہیں، رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ پھر آگے سورہ ال عمران آیت نمبر 161 اس میں فرمایا وما کانا اور نہیں ہے، وما اور نہیں کانا ہے لنبی کسی نبی کے لیے ان یغل یہ کہ وہ کوئی چیز چھپائے۔ فرمایا کسی نبی کی نسبت یہ گمان کرنا ممکن ہی نہیں کہ وہ کچھ چھپائے گا۔ کوئی نبی کوئی چیز جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، شریعت اترتی ہے، کسی نبی کے لیے یہ گمان ممکن نہیں کہ وہ کوئی چھپائے گا، یہ نسبت ممکن نہیں۔ وَمَن اور جو شخص یغلل چھپاتا ہے، جو شخص بھی حق چھپاتا ہے، یاتی وہ لائے گا، بیما جو کچھ غلہ اس نے چھپایا۔ فرمایا جو شخص بھی جو کچھ بھی چھپائے گا وہ لائے گا جو اس نے چھپایا، یوم القیامت قیامت کے دن، ثم پھر توفا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس ہر جان کو، ما جو کچھ کسبت اس نے کمایا،
پھر ہر جان کو جو اس نے کمایا ہوگا اس کا بدلہ دیا جائے گا. وہم اور وہ لا نہیں یظلمون ظلم کیا جائیں گے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے فرمایا یہ کافر مشرک منافق یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے حق چھپایا ہے، اور اس طرح گزشتہ انبیاء کرام کی امتیں وہ بھی الزام تراشتی تھی. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ کسی نبی کی طرف یہ نسبت کرنا، گمان کرنا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ چھپائے گا، کیونکہ وہ اللہ کے چنیدہ بندے ہوتے ہیں، منتخب بندے ہوتے ہیں، وہ خالص اخلاص کھرے دل کے مالک ہوتے ہیں، خالص نیتوں کے مالک ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا ہوتا ہے اور نبوت سے رسالے سے سرفراز کیا ہوتا ہے. لہذا کسی کی نسبت یہ گمان کرنا ممکن ہی نہیں کہ وہ حق کو چھپائے گا، کوئی اللہ کی طرف سے وحی اتری اس کو چھپائے گا، کوئی اور تعلیم کو چھپائے گا، نہیں. فرمایا یہ ممکن ہی نہیں ہے. پھر آگے فرمایا کہ جو شخص بھی حق چھپائے گا قیامت کے دن اسے وہ لانا پڑے گا جو کچھ وہ چھپاتا ہے. یعنی قیامت کے دن وہ آئے گا جو اس نے چھپایا ہوگا. ہم میں سے بات دیکھیں کہ باجی اس کا کوئی خاص شان نزول نہیں ملا. ہم میں سے بات دیکھیں کہ بعض علماء اور لیڈرز، مذہبی لیڈرز، علماء، مذہبی طبقات وہ کچھ چیزیں چھپاتے ہیں، اپنی مسلک کی چیزیں بتا دی، دوسرے کی عیب بیان کر دیے، بعض چیزوں کو چھپا دیا، بعض چیزوں کو ظاہر کر دیا. جس طرح یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپاتے تھے، اہل کتاب چھپاتے تھے، جو ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ رہے ہیں، آل عمران میں بھی مختصر پڑھا، تو وہ چھپاتے تھے. تو فرمایا جس نے جو چھپایا ہوگا قیامت کے دن وہ لائے گا، قیامت کے دن وہ لائے گا. پھر ہر جان نے جو کچھ کمایا ہوگا اسے اس کا پورا اجر دیا جائے گا، اسے اس کا عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا. جس نے جو بھی کیا ہوگا، اگر نیکی کے کام کیے ہوں گے نیکی کا بدلہ ملے گا، بھلائی کا، احسان کا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا، تو اسے وہ بدلہ دیا جائے گا. اور اگر کسی نے برائی کی ہوں گی، گناہ کیے ہوں گے، نافرمانیاں کی ہوں گی، تو اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا. جس نے جو کمایا ہوگا اسے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. اور آگے فرمایا ان پر ظلم نہیں ہوگا. اللہ کے ہاں ظلم نہیں چلتا، وہاں ظلم کسی پر نہیں ہوگا. جس نے جو کمایا ہوگا وہ اس کا بدلہ پا لے گا. پھر سورہ آل عمران آیت نمبر 162، سورہ آل عمران آیت نمبر 162، اس میں فرمایا افمن کیا وہ شخص اتبع جو تابع ہو گیا رضوان اللہ رضا کی اللہ کے. فرمایا کیا بھلا وہ شخص جو اللہ کی رضا کے تابع ہو گیا، جس نے اللہ کی رضا کی اتباع کی، کمم مانند اس شخص کے یا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے باء جو لوٹا یا سزاوار ہوا بساحتن غضب کا من اللہ کی طرف سے. فرمایا کیا وہ شخص جس نے اللہ کی رضا کی اتباع کی، اللہ کی رضا کے تابع ہو گیا، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا، اللہ کے غضب کا سزاوار ہوا، مستحق ہوا. وَمَأْوَاهُ اور ٹھکانہ اس کا، مأوا کا مطلب ٹھکانہ، وَمَأْوَاهُ اور ٹھکانہ اس کا جہنم ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ اور کتنی بری جگہ ہے المصیر لوٹنے کی، اور وہ لوٹنے کی، پلٹنے کی کتنی بری جگہ ہے. پھر آگے فرمایا، اس آیت کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں، آیت نمبر 163، اس میں فرمایا ہم وہ درجاتن
درجے میں ہوں گے، مختلف درجات میں ہوں گے، عند اللہ نزدیک اللہ کے یا اللہ کے ہاں۔ فرمایا ان کے اللہ کے ہاں مختلف درجات ہوں گے۔ واللہ اور اللہ بصیر خوب دیکھنے والا ہے، بما جو کچھ یعملون وہ کر رہے ہیں، اور اللہ ان کے اعمال کو جو کچھ وہ کر رہے ہیں خوب دیکھ رہا ہے۔ اب ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے دو شخصوں کے درمیان فرق کو واضح کیا ہے، دو شخصوں کے درمیان امتیاز کیا، تفریق کیا ہے۔ ایک وہ شخص جو اللہ کی رضا پر چلتا ہے۔ اللہ کی رضا کس میں ہے؟ کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسندیدہ کام ہے ان کو اپناتا ہے، بھلائی کو اپناتا ہے، نیکیوں کو اپناتا ہے، حسنات کو اپناتا ہے۔ وہ شخص عبادات کرتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، طاعات کی پابندی کرتا ہے، مخلوق کے حقوق ادا کرتا ہے۔ فرمایا وہ شخص جو اللہ کی رضا، جس میں اللہ کی رضا ہے اس کی پیروی کرتا ہے۔ بھلا کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضی، اس کے غضب کو پاتا ہے، اس کے غضب کا سزاوار ہوتا ہے؟ اللہ کی ناراضی، اس کا غضب، وہ کس میں ہے؟ وہ اس کی نافرمانیوں میں، گناہوں میں، حرام کاموں میں، شیطان کی راہ پر چلنے میں، دنیا کی محبت گرفتار ہونے میں، نفسانی خواہشات کی راہ پر چلنے میں۔ یہ اللہ کی نافرمانی کا باعث، اللہ کے غضب کا باعث ہے۔ فرمایا یہ دونوں جدا نہیں ہو، دونوں ایک نہیں ہو سکتے، دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ ایمان علیحدہ ہے، کفر علیحدہ ہے، اسلام علیحدہ ہے، منافقت علیحدہ ہے۔ یہ دونوں راستے جدا جدا ہیں۔ اللہ کی رضا علیحدہ ہے، اللہ کی ناراضی علیحدہ ہے، اللہ کی طرف سے انعام علیحدہ ہے، اللہ کا غضب علیحدہ ہے۔ اس کے مستحق جو لوگ ہوں گے وہ جدا جدا ہوں گے۔ اور فرمایا جو اللہ کے غضب کا مستحق ہوتا ہے، سزاوار ہوتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ کے حضور ان کے مختلف درجات ہیں، یعنی جو نیکیاں کما رہے ہیں، اللہ کی رضا کما رہے ہیں، ان کے بھی درجات مختلف ہیں، اپنے ایمان طاعات کے لحاظ سے درجات مختلف ہیں۔ اسی طرح جو گناہ کما رہے ہیں، نافرمانیاں کما رہے ہیں، ان کے بھی درجات اور ان کے جو مقام ہیں وہ جدا جدا ہیں، وہ جدا جدا ہیں۔ جہنم میں ان کے جدا جدا مقام ہیں، اللہ کے ہاں دونوں کے جدا جدا مقام ہیں، جدا جدا درجات ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ ان کو خوب دیکھ رہا ہے، ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں، جو کفر کی طرف جا رہے ہیں، حرام چیزوں کی طرف جا رہے ہیں، نافرمانیوں کی طرف جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی دیکھ رہا ہے۔ اور جو اللہ کی فرما برداری میں، طاعات میں، رضا میں جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیکھ رہا ہے۔ دونوں طرح کے بندے، انسان، اللہ تعالیٰ دونوں کو دیکھ رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 164، آیت نمبر 164، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، فضائل اور کمالات کے بارے میں عظیم آیات میں سے ایک آیت ہے، عظیم آیات میں سے ایک آیت ہے، آیت مبارکہ ہے۔ فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 164، لقد تحقیق بے شک، منا احسان کر دیا، اللہ اللہ نے، بے شک اللہ نے احسان فرما دیا، اللہ اوپر، المؤمنین اہل ایمان کے، بے شک اللہ نے اہل ایمان پر احسان فرما دیا۔ کب؟ اذ جب، بعثا اس نے بھیجا، فیہم ان میں، رسولاً عظمت والا رسول، من انفسہم، من سے، انفسہم ان میں سے، فرمایا جب اس نے انہی میں سے اپنا عظمت والا رسول بھیج دیا، اس وقت اہل ایمان پر احسان کر دیا، اہل ایمان پر احسان کر دیا۔ یتلو وہ تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کرتا ہے، علیہم ان پر، آیاتی اس کی آیات،
وہ رسول ان پر اس کی آیات تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ کرتا ہے ان کا، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وَيُعَلِّمُ اور تعلیم دیتا ہے ہم انہیں، اور انہیں تعلیم دیتا ہے الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت کی، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِنْ اگرچہ کانو وہ تھے من قبل اس سے پہلے، لفی میں ضلال گمراہی میں مبین کھلی، اگرچہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ آیت مبارکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا حضور کی شان کو بیان کرنے میں جو عظیم آیات ہیں، اللہ کا عظیم کلام ہے، سارا کلام اللہ کا عظیم ہے، عظمت والا ہے، لیکن بعض کلام آپ کو پتا ہے کلام میں ان کی تاثیر میں عظمت میں فرق ہے، تو یہ عظمت درجات میں اس لحاظ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ عظیم حضور کی نعت ہے، حضور کی شان بیان کی اللہ پاک نے فرمایا۔ اب یہ دیکھیے کتنی عظیم شان ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اس وقت سائنسی تحقیقات کے مطابق پوری کائنات میں 5 ارب کے قریب مخلوقات ہیں۔ کتنی؟ 5 ارب کے قریب مخلوقات ہیں۔ ان میں انواع بھی ہیں، نو سے یعنی انواع بھی ہیں، جنس بھی ہیں، اجناس بھی ہیں، اقسام بھی ہیں، یہ ساری ہیں۔ 5 ارب کے قریب مخلوقات ہیں۔ زمینی مخلوقات وہ بے شمار ہیں، آسمانی مخلوقات وہ بے شمار ہیں، زمین اور آسمان کے درمیان جو مخلوقات ہیں وہ بے شمار ہیں۔ پھر کتنی کہکشائیں ہیں، کتنے شمسی نظام ہیں، اتنی کائنات وسیع ہے کہ انسان کے احاطہ ادراک میں نہیں آ سکی، ابھی تک نہیں آ سکی، اور یہ ہر لمحہ ہر ساتھ یہ کائنات پھیل رہی ہے۔ اس کائنات کی وسعتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ مسلسل پھیل رہی ہے۔ سائنسی تحقیق بھی اسے ثابت کر چکی ہے کہ کائنات کے پھیلاؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اب یہ اتنی بڑی عظیم کائنات ہے اور 5 ارب سے زائد مخلوقات ہیں۔ آپ دیکھیے اتنی بے شمار انگنت، انکاؤنٹڈ اور کاؤنٹلیس مخلوق بنانے کے باوجود اللہ رب العزت نے کسی حلق پر بھی احسان نہیں جتلایا، کسی چیز پر بھی احسان نہیں جتلایا، کسی چیز پر بھی احسان نہیں جتلایا۔ سورج چاند بنانے پر، ستارے بنانے پر، کہکشائیں بنانے پر، سمندر بنانے پر، شجر حجر بنانے پر، پرندے بنانے پر، چرند جمادات نباتات بنانے پر، انسانوں کو بنانے پر، پھر انسان کے اندر خود ایک کائنات ہے، یہ آنکھ خود ایک کائنات ہے، ناک خود ایک کائنات ہے، زبان کا نظام، منہ کا نظام خود ایک کائنات ہے، ہاتھوں کا نظام خود ایک کائنات ہے، سر کا، دماغ کا، پھیپھڑوں کا، جگر کا، گردوں کا، کڈنی کا، ہارٹ کا، ٹانگوں کا، مسلز کا، خود ایک نظام ہے، کائنات ہے پوری کی پوری۔ تو اللہ پاک نے بے شمار نعمتیں بنانے، پیدا کرنے پر کسی پر احسان نہیں جتلایا۔ ہاں، جب اللہ تعالی نے اپنا محبوب اس امت کو عطا کیا، اہل ایمان کو عطا کیا، تو فرمایا اے مومن تمہیں مبارک ہو، اللہ نے اہل ایمان پر احسان کر دیا، اللہ تعالی نے اہل ایمان پر احسان کر دیا۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جو ہم پڑھے ہیں سورۃ البقرہ میں، کہ اے ایمان والو تم احسان نہ جتلایا کرو۔ خود اللہ تعالیٰ ہمیں تلقین فرماتا ہے، حکم فرماتا ہے، جب کسی پر احسان نہ جتلاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، کسی پر خرچ کرو، کسی کی مدد کرو تو احسان نہ جتلاؤ، اپنے صدقات اور اس کو ضائع نہ کرو۔ فرمایا یہ ضائع کر دینا، کسی پر احسان جتلانا۔
لیکن اپنے حبیب سے، آخری رسول تاجدار کائنات سے رب کو اتنی محبت ہے، جب اپنا محبوب حل کو عطا کیا، اہل ایمان کے اندر بھیجا، تو فرمایا اللہ نے تم پر احسان کر دیا، اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کر دیا۔ کب احسان کیا؟ فرمایا اب یہ احسان کی 3 وجوہات ہیں۔ آپ پوچھیں گے باقی نعمتیں بھی عطا کی، یہ بھی نعمت عطا کی، تو فرق کیا ہوا؟ 3 جہتوں سے فرق ہے، 3 یا 4 جہتوں سے فرق ہے کہ حضور کا جو احسان کیا۔ پہلی وجہ کہ دنیا میں انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے کسی کو نہیں دیتا، جبکہ حضور اللہ کے محبوب ہیں۔ حضور نے فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا محبوب ہوں، اللہ کا حبیب ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب ہمیں عطا کر دیا، اپنا محبوب ہمیں عطا کر دیا، اپنا محبوب ہمیں عطا کر دیا۔ تو یہ باقی نعمتوں سے جدائی ہے، باقی نعمتوں سے تفریق ہے کہ باقی کسی نعمت کو بھی اللہ نے اپنا محبوب نہیں بنایا، اور اللہ پاک نے حضور کو محبوب بنایا اور فرمایا کہ ہم نے مومنوں پر احسان کر دیا۔ باقی کسی ذات کو، کسی انسان کے بارے میں اللہ تعالی نے نہیں فرمایا اس طرح۔ اور دوسری وجہ فرمایا، دوسری اس کی وجہ کیا ہے باقی نعمتوں سے، کہ اس کائنات کی ساری نعمتیں حضور کے صدقہ سے ملی ہیں، حضور کے واسطہ سے ملی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتے ہیں، صحیح امام حاکم نے المستدرک میں کتاب میں یہ حدیث روایت کیا ہے، صحیح حدیث، جب ان سے ظاہری عطا ہو گئی، دنیا میں اتارے گئے، تو وہ اللہ کے حضور گریہ زاری کرتے رہے، یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھے بخش دے، معاف فرما دے۔ پھر ایک دن انہوں نے حضور کے وسیلہ سے دعا کی، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے مجھے بخش دے، مجھے معاف فرما دے۔ تو رب نے فرمایا اے آدم تم محمد کو کیسے جانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ عرض کرنے لگے باری تعالیٰ جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا تو میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں جان گیا یہ بڑی عظیم ہستیاں جن کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے۔ اور بعض روایات میں آتے ہیں میں نے جنت کے پتوں پر، جنت کے درختوں پر، وہاں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم لولا ما خلقتک، اے آدم اگر میں انہیں پیدا نہ کرتا، تخلیق کرنا نہ ہوتا تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا، اگر وہ نہ ہوتے۔ یعنی حضور کے صدقے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، حضور کے صدقے پوری کائنات کو سجایا گیا۔ تو حضور باعث تخلیق کائنات ہیں، باقی اور کوئی نعمت بھی باعث تخلیق کائنات نہیں، کوئی اور نعمت باعث تخلیق کائنات نہیں۔ پھر تیسرا سبب اس کا کہ باقی تمام نعمتیں، دنیا بھر کی تمام نعمتیں صرف زندگی میں فائدہ پہنچاتی ہیں، زندگی میں فائدہ پہنچاتی ہیں۔ ہماری آنکھ ہماری زندگی کے ساتھ ہے، ہمارے جسمانی اعضاء ہماری زندگی کے ساتھ ہیں، ہمارے دوست احباب، رشتے ناطے تعلق دار، ہمارا مال اسباب سارا ہماری زندگی کے ساتھ ہے۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت، آپ کی محبت، آپ کی شفاعت، آپ کا وسیلہ، آپ کی رحمت دنیا میں بھی ہمارے ساتھ ہے، حالت نظام میں بھی ہمارے ساتھ ہے، قبر میں بھی ہمارے ساتھ، حشر میں بھی ہمارے ساتھ، جنت میں بھی ہمارے ساتھ۔ آپ کا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہر وقت مومن کے ساتھ، جو مومن کامل ہے، حضور پر کامل ایمان رکھنے والا ہے، اسے ہر لمحہ یہ میسر ہے۔ اور پھر چوتھی وجہ، یہ دنیا میں ہمیں جتنی نعمتیں ملی ہیں، اگر انسان حد سے بڑھ جائے تو اس کا نقصان ہے۔ بارش ایک حد تک انسانوں کے لیے رحمت،
ایک ہاتھ سے بڑھ جائے زحمت بن جاتی ہے. ہوا ایک ہاتھ تک رحمت، جب آندھی طوفان بن جائے انسانوں کے لیے زحمت بن جاتی ہے. ہماری زبان کنٹرول میں رہے فائدہ، ہاتھ سے نکل جائے نقصان گھاٹا. اسی طرح آنکھ کا بھی یہی حال ہے، ہمارے کنٹرول میں رہے فائدہ نقصان نیکیاں، لیکن اگر ہاتھ سے نکل جائے، ہاتھ سے تجاوز کا جائے، نقصان گناہ مل جاتا ہے. یہی حال باقی نعمتوں کا ہے. جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وجودی اقدس اور حضور کا احسان عظیم ہر لمحہ ہر وقت رحمت ہی رحمت، ہر وقت ہر لمحہ رحمت ہی رحمت، عفو درگزر رحمت ہی رحمت. اس لیے اللہ پاک نے احسان فرمایا. اور پھر آگے فرمایا حضور کی صفات بیان کی کہ نبوت کے مقاصد بیان کیے. فرمایا یہ اللہ کی آیات ان پر تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی آیات ان پر تلاوت کرتے ہیں کہ ان کے باطن کا تزکیہ کرتے ہیں، باطن کو پاک صاف کرتے ہیں، اور ان کو من کو اجلا کرتے ہیں، ان کا من اجلا کرتے ہیں، اور نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، روح کی طہارت کرتے ہیں تلاوت آیات سے. اور پھر آگے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے ظاہر و باطن کو پاک صاف کرتے ہیں، ان کے ظاہر و باطن کو پاک صاف کرتے ہیں، کفر و ضلالت سے پاک صاف کرتے ہیں، نافرمانیوں سے پاک صاف کرتے ہیں، حرام چیزوں سے پاک صاف کرتے ہیں، ناپسندیدہ جو حسائل ہیں، غرور، تکبر، حسد، انا، بغض، اناد، کینہ، چگلی، غیبت، جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، ان سے پاک صاف کرتے ہیں، ان کے ظاہر و باطن کا تزکیہ کرتے ہیں. اور اخلاق رذیلہ، جو اخلاق ناپسندیدہ ہے، رذیل ہیں، ضلالت والے، ان سے پاک صاف کرتے ہیں. اب یہ دیکھیے، یہ پاکیزگی اور مزکی، یہ صفت اللہ تعالی نے اپنے لیے بھی قرآن میں استعمال کیا ہے. یہ صفت اللہ کی بھی ہے پاک صاف کرنا، اور یہی صفت حضور کی بھی بیان کی، اپنے حبیب کے لیے بھی بیان کی اللہ تعالیٰ نے. تو اس سے شرک نہیں ہوتا. بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، قرآن کا فہم نہیں ہوتا، وہ شرک کے فتوے لگانا شروع کر دیتے. یہ دراصل قرآن کی کم فہمی ہوتی ہے، قرآن کی ناسمجھی ہوتی ہے، اور قلت مطالعہ، قلت فہم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ پاک صاف کرتا ہے اپنی الوہیت کے مقام پر، اپنی ذات الوہیت اور اپنے ربوبیت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ پاک صاف کرتے ہیں، وہ حقیقی لحاظ سے پاک صاف کرتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاک صاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا سے پاک صاف کرتے ہیں، اللہ کے اذن سے مخلوق کو پاک صاف کرتے ہیں. تو اس کا مطلب حضور مزکی ہیں، حضور کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے کہ حبیب آپ بھی مخلوق کو پاک صاف کریں. اور براہ راست کوئی بھی یہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ اللہ سے پاکیزگی حاصل کرے. اسے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے حضور کا وسیلہ چاہیے، آقا کا وسیلہ چاہیے. تو فرمایا یہ میرا محبوب پاک صاف کرتا ہے، انہیں ان کا تزکیہ کرتا ہے. پھر آگے فرمایا تیسری شان وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور انہیں تعلیم دیتا ہے کتاب کی اور حکمت کی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کے اندر اللہ کے کلام کو سمجھانے کی طاقت نہیں ہے، کسی کے اندر اللہ کے کلام کو سمجھانے کی طاقت نہیں سوائے نبی اور رسول کے. تورات اتری حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا کی، وہ تورات سکھاتے تھے. انجیل اتری حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی، وہ لوگوں کو انجیل سکھاتے تھے. اب قرآن اترا، قرآن جیسی کتاب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح اللہ تعالیٰ کی فضیلت
اور عظمت باقی ساری مخلوق پر ہے، اسی طرح اس قرآن مجید کی فضیلت باقی سارے کلاموں پر، اسی طرح اس کلام پاک کی فضیلت ہے۔ اس کلام پاک کا رتبہ قرآن کا، قرآن کی عظمت اور فضیلت باقی کلاموں پر اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ کی فضیلت، عظمت اور جلالت باقی مخلوق پر ہے۔ تو یہ سارے کلاموں کا سردار ہے، اور اس کو سکھانے کے لیے کس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا؟ اپنے حبیب کو بھیجا، اپنے حبیب کو بھیجا۔ یہ قرآن حضور کے بغیر کسی کو سمجھ نہیں آ سکتا تھا، کسی کے اندر اتنی کیپیسٹی ہی نہیں تھی۔ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم اسے پہاڑ پر نازل کرتے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اللہ کے کلام کی ہیبت سے، جلالت سے۔ اور یہ کلام کس پر اتارا گیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر، حضور کے دل مبارک پر اس کلام کو اتارا گیا۔ تو فرمایا میرے حبیب کی یہ صفت ہے کہ یہ لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، انہیں قرآن سکھاتے ہیں، انہیں حدیث سکھاتے ہیں، انہیں شریعت سکھاتے ہیں اور یہ تعلیم دیتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ تو اس کا مطلب کہ حضور کی تعلیم ایسی کامل ہے، ایسی اکمل ہے کہ جس نے جو حضور سے تعلیم حاصل کرتا ہے، فیض حاصل کرتا ہے، رحمت حاصل کرتا ہے، وہ گمراہی سے نکل جاتا ہے، کفر سے نکل جاتا ہے، ضلالت سے نکل جاتا ہے، اندھیروں سے نکل جاتا ہے، طریقوں سے نکل جاتا ہے، اور اس کے من میں ہدایت آ جاتی ہے، نور آ جاتا ہے، اور اس کا دل اور روح روشن ہو جاتے ہیں، تزکیہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حضور کی تعلیم سے کوئی صدیق بن گیا، کوئی فاروق بن گیا، کوئی غنی ہو گیا، کوئی حیدر کرار بن گیا، کوئی قاری بن گیا، کوئی محدث بن گیا، کوئی فقیہ بن گیا، کوئی سپہ سالار بن گیا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان سے، حضور کی رحمت سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم سے، جس کے اندر جیسی صلاحیت تھی صحابہ کرام کے اندر اور بعد میں امت کے اندر، اسی طرح ہر ایک شعبے کا سربراہ بنتا چلا گیا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم و تربیت کا فیض تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان عظیم کی شکل میں اللہ پاک نے یہ فیض عطا فرمایا، امت پر کرم کر دیا، امت پر کرم کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی قربت، محبت، اطاعت نصیب فرمائے، قرآن مجید کا کما کو فہم نصیب فرمائے، اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔